میرا نام سجاول ہے۔ کالج میں میری ایک دوست تھی۔ ہم کافی اچھے دوست تھے۔ ہم پڑھائی میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے۔ ہم 3 سال کالج میں ایک ساتھ رہے۔ جب کالج کا پہلا سال تھا تو ہم اتنے اچھے دوست نہیں تھے۔ میری اس سے پہلی بار بات تب ہوئی جب سر نے مجھے کہا کہ جاؤ اس کی مدد کرو، اسے کسی سوال کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میں اس کی مدد کرنے چلا گیا اور اسے وہ سوال سمجھا دیا۔ وہاں سے ہماری بات شروع ہوئی۔ اب جو بھی کام ملتا تھا ہم دونوں مل کر کرتے تھے۔ جو اسے سمجھ نہ آتا وہ میں اسے سمجھا دیتا اور جو مجھے سمجھ نہ آتا وہ مجھے سمجھا دیتی۔ اس طرح کرتے کرتے پہلا سال گزر گیا۔ جب دوسرا سال شروع ہوا تو چھٹیاں آ گئیں، تو میں نے اس سے اس کا نمبر مانگا، لیکن اس نے مجھے نمبر دینے سے انکار کر دیا اور مجھے بولا کہ تم مجھے اپنا نمبر دو، میں تمہیں اپنے گھر والوں کے نمبر سے میسیج کروں گی، کیونکہ میرے پاس ابھی موبائل نہیں ہے۔ تو میں نے اسے اپنا نمبر دے دیا اور کالج میں چھٹیاں ہو گئیں۔ اب میں اس کے میسیج کا انتظار کرنے لگا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، یہاں تک کہ پورا ہفتہ گزر گیا، لیکن اس کا کوئی میسیج نہیں آیا۔ میں نے اس کا انتظار کرنا چھوڑ دیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد ایک ان نون نمبر سے مجھے میسیج آیا، لیکن میں نے اتنا غور نہیں کیا۔ 2 دن کے بعد پھر سے اس نمبر سے میسیج آیا کہ تم رپلائی کیوں نہیں کر رہے؟ تو مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی ہے۔ تو پھر میں نے اسے رپلائی کیا اور ہماری بات ہونے لگی۔ ہم بہت ساری باتیں کرتے۔ اس طرح کرتے کرتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے کب اس سے محبت ہو گئی اور مجھے اس کی عادت ہو گئی۔ جب چھٹیاں ختم ہوئیں تو ہم کالج میں ملے، تو میں نے اسے اپنے پیار کا اظہار کیا۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں بھی تم سے یہی کہنے والی تھی۔ میں بہت خوش ہوا۔ اس طرح کالج میں ہم ایک ساتھ رہے۔ پھر کالج کا آخری دن بھی آ گیا۔ اس دن ہم بہت روئے کہ ہم اب نہیں مل سکتے۔ کالج کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کا رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ جب اس نے مجھے بتایا تو میں بہت پریشان ہوا، کیونکہ ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی نوکری۔ لیکن پھر بھی میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی اور وہ مان گئے۔ تو میں نے اس سے بات کر کے اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیج دیا، لیکن اس کے گھر والے نہیں مانے۔ اس کا رو رو کر بہت برا حال تھا۔ میں نے اسے بولا کہ چلو ہم بھاگ چلتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے لیے ایک امیر لڑکے کا رشتہ آیا، تو اس کے گھر والوں نے اس کا رشتہ کر دیا۔ جب مجھے اس نے بتایا تو میری روح کانپ گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں تمہارے بنا کیسے رہوں گا۔ وہ بھی بہت رو رہی تھی اور میں بھی بہت پریشان تھا۔ پھر کچھ مہینوں کے بعد اس کی شادی ہو گئی۔ میں اس کے بنا پاگل ہو رہا تھا۔ میری بہت بری حالت تھی، لیکن کچھ مہینوں کے بعد میری حالت تھوڑی بہتر ہوئی، تو گھر والوں نے مجھے باہر بھیج دیا۔ اور 4 سال کے بعد جب میں واپس آیا تو میں نے اس کی خبر لی اور مجھے پتہ چلا کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ کسی اور لڑکے سے محبت کرتی ہے، میں نے ایک بار پھر سے اپنے گھر والوں سے بات کی اور گھر والے مان گئے۔ میں نے ایک بار پھر سے اپنے گھر والوں کو ان کے گھر رشتے کے لیے بھیجا۔ جب اس نے میرے گھر والوں کو دیکھا تو وہ زور زور سے رونے لگی اور اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور میں نے اس سے بات کی تو وہ زور زور سے روئے جا رہی تھی۔ تو میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اب رو مت، میں واپس آ گیا ہوں، اب تمہیں رونے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد ہماری شادی بھی ہو گئی۔ اب ہم بہت خوش ہیں اور میری بیوی مجھے محبت کا فرشتہ کہتی ہے۔ جب میں اس سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے ایسے کیوں بولتے ہو، تو وہ مجھے کہتی ہے کہ آج کل ہر محبت کرنے والا مطلب پرست ہے۔ جہاں مطلب مکمل ہو جائے وہاں محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں نے محبت کو جسم کا نام دے رکھا ہے۔ اور میری بیوی میرا ہاتھ تھام کر بولتی ہے کہ آپ نہ ہوتے تو میں خود کو فنا کر چکی ہوتی۔ اگر ہر لڑکا آپ کی طرح محبت نبھائے تو کوئی بھی لڑکی پیار میں دھوکہ کھا کے زندہ لاش نہ بنے۔